زمین پھٹی نہ آسمان گرا، سگی ماں نے اپنے 2 سالہ بچے کو آشناک کے ساتھ مل کر پہلے خوفناک موت دی، پھر اسی بچے کی لاش کو جلا دیا۔ یہ خوفناک واقعہ کہاں کا ہے؟ اس واقعے کی تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ناظرین، آج کا واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ایسا خوفناک واقعہ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے بعد آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ رائے ونڈ کا ایک علاقہ ہے کوٹ بابو خان، جہاں پر ایک خوفناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ ایک سگی والدہ جس نے 2 سالہ بچے کو اپنے آشنا کے ہاتھوں قتل کروا دیا ہے، اور نہ صرف قتل کروایا بلکہ قتل کروانے کے بعد اس بچے کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگا کر جلایا گیا۔ نوید نامی شخص جو کہ رکشہ ڈرائیور ہے، اس کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے اسے پھول جیسا بیٹا دیتا ہے۔ بیٹا 2 سال کا ہو گیا تھا اور اس کے گھر میں ایک کام والی آتی تھی۔ اس کی بیوی اس کو روزانہ کی بنیاد پر، جس کا نام کنزا ہے، اس کو روزانہ 200 روپے 300 روپے دے کر گھر کے کام کرواتی تھی۔ اب ایک دن ہوتا یہ ہے، 23 جنوری کے دن شام 5 بجے کے قریب اس کا بچہ گھر سے اغوا ہو جاتا ہے۔ اس کے بچے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ نوید کو فون کر کے گھر بلایا جاتا ہے۔ نوید گھر آتا ہے، آس پاس رشتہ داروں سے پوچھتا ہے، لیکن اس کے بچے کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ جب اس کے بچے کا پتہ نہیں چلتا، مساجد میں اعلانات وغیرہ کروائے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے پوچھا گیا، اہل محلہ سے پوچھا گیا، لیکن بچے کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ جس کے بعد وہ شخص پولیس اسٹیشن جا کر ایک FIR کرواتا ہے کہ میرے بیٹے کو نامعلوم شخص نے اغوا کر لیا ہے۔ اغوا کی FIR درج ہوئی، لیکن پولیس نے اس طرح سے کارروائی نہیں کی جس طرح سے پولیس کو کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد یہ شخص تنگ آ جاتا ہے، پریشانی کی حالت میں روڈ بلاک کر دیتا ہے، روڈ پر احتجاج کرتا ہے، اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ پولیس اس کو یقین دلاتی ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو ڈھونڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد پولیس نے اپنی ایمانداری سے کام کیا، اس کے گھر سے انویسٹیگیشن شروع کی۔ نوید نامی شخص سے پوچھا کہ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی یا کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے تو ہمیں بتایا جائے۔ نوید نامی شخص کہتا ہے کہ میری کسی کے ساتھ نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جس کے بعد اس کی بیوی کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اریسٹ کر کے تھانے لے جایا جاتا ہے، کیونکہ پولیس کو شک تھا کہ اس عورت کے کسی شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے، کیونکہ پولیس جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو آس پاس کے علاقے سے، اہل محلہ سے سب سے پوچھ تاچھ کرتی ہے کہ فلاں کریکٹر کیسا ہے، فلاں شخص کا کریکٹر کیسا ہے۔ عورت کو پکڑنے کے بعد جب تھانے لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک اور لڑکی کا نام بھی سامنے آتا ہے، جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ پولیس نے اس کو بھی پکڑا اور تھانے لے جا کر اسے تفتیش کی اور پوچھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کنزا بھاجی نے کہا تھا کہ اس بچے کو فلاں پیٹرول پمپ پہ ایک شخص کھڑا ہے سلام، اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں گئی اور میں اس کو پکڑوا کر آ گئی۔ اس کے بعد اس نے خود ہی ڈرامہ کیا کہ میرا بچہ اغوا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد پولیس نے جب اسے پوچھا تو وہ عورت جو ہے وہ ماننے سے صاف نکاری ہو جاتی ہے۔ پولیس کے سامنے پھر کسی قسم کی کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو ٹک جائے۔ پولیس نے اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق جب تفتیش کی تو یہ عورت مان جاتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اغوا کرایا ہے اور اب تک وہ بچہ قتل ہو چکا ہے۔ قتل کی یہ خوفناک واردات اس نے اپنے آشنا کے ہاتھوں اس کو قتل کروا دیا۔ اب اس کے بعد جب بیوی سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ایک شخص جس کا نام سلام بتایا جا رہا ہے، اتنا اچھا نام اس شخص کا اور کام اتنے ہی اس شخص کے برے۔ سلام نامی شخص میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، میرے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور مجھے کہتا تھا کہ اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو خود کو فائر مار کے آپ کو اس قتل کے اندر پھنسا دوں گا، آپ کے شوہر کو پھنسا دوں گا۔ اس طرح سے کرتا تھا، اس کی ملاقاتیں بھی میرے ساتھ ہوتی تھیں، اور ایک دن یہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ ایک طریقہ ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو جو سائڈ پہ کر دوں، اس کے بعد اپنے شوہر کو قتل کروا دوں تو میں آپ کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں۔ اور بالآخر ان لوگوں نے پلان کی اور پلان کے مطابق ان لوگوں نے اس بچے کو اغوا کیا۔ وہ 2 سالہ بچہ جو کہ بول نہیں سکتا تھا، صحیح طرح سے چل نہیں سکتا تھا، اس معصوم بچے کو جو کہ جنتی روح تھی، اس معصوم بچے کو انہوں نے اتنی دردناک موت دی۔ اس ماں نے، وہ والدین جس کو اپنی اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ظالم ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو اس قاتل کے ہاتھوں میں پکڑایا، اور اس کے بعد اس نے کوٹ رادھا کرشن کے علاقے میں ایک گاؤں ہے لے جا کر کماد کی فصل کے اندر اس بچے کا پہلے گلا دبایا، اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کو آگ لگا کر جلا دیا۔ ماں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس شخص کو بھی جلد جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب وہ فرار اس کو گرفتار کرنے کے لیے
मुख्तलिफ जगहों पर छापे वगैरह मार रही है और पुलिस के हुकाम का ये भी कहना है कि उस शख्स को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जालिम माँ कौन थी? माँ बाप को अपनी औलाद से बढ़ के किसी चीज़ से, दुनिया की कोई चीज़ हो उससे बढ़ के प्यार नहीं होता, लेकिन इस जालिम माँ ने अपने उस 2 साला नन्हे मासूम बच्चे को अपने उस इश्क, अपने उस लज़्ज़त की खातर उस बच्चे की बलि दे दी, उस बच्चे को कत्ल करवा दी। हमारे माशरे के अंदर हवस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह औरतों के नाजायज़ तल्लुकात। वो औरतें जो इस तरह के काम करती हैं, अपने उस नाजायज़ तल्लुकात में कभी शोहर को कत्ल, कभी औलाद को कत्ल, कभी इस तरह के मामलात, खुदा के लिए ऐसे काम ना कर रहे। अगर आपने अपनी उस मोहब्बत को हासिल करना है, अगर इश्क हो गया, कोई मामला है, तो खुदा के लिए उससे डिवोर्स लेने के बाद भी आप ये काम कर सकती हैं। अगर आप लोगों को इतना ही है तो पहले शादी ही नहीं करनी थी, उस शख्स के साथ कर लेती। और वो वालिदैन जो कि बच्चों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करते हैं, उनको भी चाहिए कि उनकी मर्ज़ी का खास ख्याल रखें, वरना कल को वाक़या जो रुनवा हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता कल को आप लोगों के साथ भी, आपके बच्चों के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो जाए। और वो वालदा जिसने अपने उस नन्हे 2 साला मासूम बच्चों को कत्ल करवाया है, मेरी पुलिस से हाथ जोड़ के 10 बस्ता गुजारिश है कि उस जालिम माँ को खौफनाक मौत दें, उस जालिम शख्स को ऐसी खौफनाक मौत दें कि उसकी मौत इस मुआशरे के लिए निशाने इबरत बने और इस मुआशरे के अंदर किसी इंसान की ज़रूरत ना हो कि वो किसी भी इस तरह के नन्हे मासूम बच्चे के ऊपर हाथ उठा सके या उसको कत्ल कर सके। अब देखते हैं कि पुलिस किस तरह से उस शख्स को गिरफ्तार करती है। इस वाक़े की जो भी तफसीलात सामने आएंगी वो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने की बात।